دوسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور ایک بار سوال کیا، رسول اللہ کا طریقہ تھا آپ سکھاتے لوگوں کو سوالات کر کے، تو ایک دن سوال کیا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ مفلس سمجھتے ہیں آپ؟ غریب، خلاش، بھکاری، کچھ بھی نہ ہو، مال لول جس کا لٹ گیا ہو، غریب انسان، خلاش، کچھ بھی نہ ہو، روپیہ پیسہ. تو کہا میری امت کا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول جس کے بعد دینار و درہم نہ ہو، مال و دولت نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، وہ خلاش ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس یہ نہیں ہے. بغور سنیے، میری امت کا مفلس تو یہ نہیں ہے، غریب انسان یہ نہیں ہے. کہا میری امت کا غریب اور مفلس تو وہ ہے جو روز قیامت نمازوں کے ڈھیر لائیں گا اور زکوٰۃ کے ڈھیر لائیں گا اور حج اور عبادتوں کے ڈھیر لائیں گا، جس کے بنیاد پہ یہ اس کو زام بھی ہوگا کہ میں جنت میں جاؤں گا، اور لوگ بھی وہ سوچیں گے کہ ہاں یہ جنت میں جائیں گا، اتنی نیکیاں، اتنے روزے، اتنی زکوٰۃ، اتنے حج کے ڈھیر لائیں گا، اور ایک پہاڑ بنا دیں گا اپنی نیکیوں کا وہ. اور اس کے بعد یوں ہوگا، اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا، اللہ اپنا فیصلہ سنا دیں گا، اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ کر دیں گا، نمازیں برابر، روزے برابر، زکوٰۃ برابر، حج برابر، توحید برابر، اللہ نے اپنا کام کر لیا. اب وہ جنت کی امید کر کے جنت کی طرف بڑھ رہا ہوں گا. مجمع میں سے جو پیچھے حساب کتاب کے لوگ کھڑے ہوں گے، ایک شخص چلانا کہیں گا، اے اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، میرا روپیہ لے کر ایک بار ڈبایا تھا. کوئی کہیں گا اللہ اس نے گالی دی تھی، اللہ کہیں گا ایسا ٹھیک ہے. فرشتوں سے کہا جائے گا اس کی نیکیاں لے کے جن کا حق مارا تھا دے دی جائے، ٹرانسفر کر دی جائے. فرشتے نیکیاں لے کر ان کو دیتے جائیں گے. لوگوں کی ایک صف آتی جائیں گے، قطار در قطار لوگ آتے جائیں گے، اپنے حقوق مانگتے رہیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے اعمال کو دیکھ کر خوش تھا اور جنت کی طرف جا رہا تھا، اس کے تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. فرشتے کہیں گے اللہ اس کی نیکیاں ختم ہے، ابھی سائل کھڑے، سوالی کھڑے ہیں جو اپنا حق مانگتے ہیں. اللہ کہیں گا ٹھیک ہے پھر اب کیا؟ اللہ کہیں گا اب ان لوگوں کی جو ابھی قطاروں میں کھڑے ہیں ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو. اور رسول اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد وہ شرمندہ کر کے اپنے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کس لیے گالی دی تھی؟ میرے لیے تو مذاق ہے گالی دینا. کس لیے حق مارا تھا؟ میرے لیے تو مذاق ہے حق مارنا. کس لیے کہ میں نے پڑوسیوں کو تکلیف دی تھی؟ میرے لیے تو عام بات ہے تکلیف دینا. کس لیے کہ میں نے کسی کا روپیہ ڈبا دیا؟ میرے لیے تو عام بات تھی روپیہ ڈبانا. پھر کر لیجئے کتنے حج اور کر لیجئے کتنی نمازیں اور کر لیجئے جو کرنا ہے، یہ کام نہیں آئیں گا. اللہ کا حق بھی ہے، میں بندوں کا حق بھی ہے. جو اللہ کا حق دے رہے بندوں کا کیوں چھوڑتے ہو پھر؟ اور جو بندوں کا حق ادا کر رہے تو اللہ کا حق بھی ادا کرو بھائی. تو بندوں کی حق کی حقیقت میں سمجھتے ہیں وہ مفلس ہے، اور یقیناً اس امت کا ہی مفلس ہے. اس سے زیادہ مفلس کون ہو سکتا ہے اور غریب کون ہو سکتا ہے جو جنت کی طرف جا رہا اور جہنم میں ڈال دیا جائے. صحیح کہا آپ نے کہ مفلس ہے میری امت کا وہ، خلاش اور بھکاری اس امت کا وہ. تو کس بنیاد پر وہ جہنم میں جا رہا تھا؟ حقوق العباد مارے تھے، جس کو ہم نے مذاق سمجھا ہے. ہاں مار دو، ارے اس کو تکلیف ہو رہی میری گاڑی سے، رہنے دو، اپنے کو تو نہیں ہو رہی ہے نا، اس کو ہو رہی ہے تو اپنے کیا کرنا ہے. یہ حقوق العباد یاد رکھیے، روز قیامت بہت سخت چیز بنیں گے، بہت سخت چیز. آئیے اور ایک مثال سن لیجیے. رسول